ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے اور اس سعادت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگو، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرانا چاہوں گا کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس سے تم نالاں تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و امان سے رہتے ہیں اور جرأت ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم ہوں گا۔ اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دوں اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دوں، یہاں تک کہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل عفاف اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہیں وہ مجھ سے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارے خراج اور اس غنیمت میں سے جو اللہ تمہیں عطا کرے میں کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پہ تمہارا حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کروں اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کروں کہ دین کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکے۔ اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھوں، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کروں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ عفو درگزر کا رویہ اختیار کرو اور میرے ساتھ تعاون کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں میری مدد کرو، اور تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ نماز سے پہلے دیا تھا اور اس کے بعد نماز پڑھائی۔ بہرحال لوگوں کے دلوں میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاجی سختی اور درستی کا جو خوف سا بیٹھا ہوا تھا وہ بالکل اتر گیا۔ مستند مورخ لکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خطبے کے بعد مسجد سے چلے گئے، لیکن لوگ مسجد میں بیٹھے یا باہر کھڑے ان کے خطبے پر تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ زیادہ تر یہ بات سنائی دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر اور باطن ایک ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختی اور درستی کے باوجود انصاف پسند انسان ہیں۔ نخلستان میں موسیٰ اپنے گروہ کے سردار ابو سلمہ اور دیگر ساتھیوں کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی تفصیل سنا رہا تھا۔ پھر سب کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ بتاؤ موسیٰ، ابو سلمہ نے کھانے کے بعد موسیٰ سے پوچھا، تم 2 دن وہاں گزار کر آئے ہو، وہاں تم نے لوگوں کا رد عمل اور رویہ دیکھا ہوگا۔ ہاں ابو سلمہ، موسیٰ نے کہا، میں نے یہ تفصیل سنانی ہی تھی۔ اس میں سب سے زیادہ ضروری عمر کا خطبہ ہے جو اس نے مسجد میں دیا تھا، میں خود مسجد میں موجود تھا۔ موسیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ لفظ بلفظ سنایا۔ اور اس کے مخالفین نے بعد میں کچھ کہا تھا؟ ابو سلمہ نے پوچھا۔ کچھ کیا تھا؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو عمر کی خلافت کے حق میں نہیں تھے وہ بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، موسیٰ نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمر کی شخصیت میں ایسا روب اور جلال ہے کہ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اس کے دشمن کے دل میں بھی اتر جاتا ہے اور وہ اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے۔ میں رات تک لوگوں میں گھومتا پھرتا رہا اور اپنی رائے اس طرح لوگوں پر ظاہر کرتا رہا کہ کسی کے ساتھ مخالفانہ بات کی اور کسی کے ساتھ عمر کے حق میں نے دیکھا کہ جو اس کے مخالف تھے وہ اگر اب بھی مخالف ہیں تو بھی انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے خلیفہ مان لیا ہے۔ ایک صورتحال ایسی ہے جس سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مسلمانوں کے لشکر کچھ کمزور پڑ گئے ہیں اور مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو فارسیوں کی جنگی قوت سے خائف ہیں۔ ہاں، اسحاق نے کہا، محاذوں کی صورتحال سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں میں فارسیوں کا خوف پیدا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ محاذ پر جانے سے ہچکچائیں گے۔ یہ تو تم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں، نہ ان کے پاس تنخواہ دار سپاہی ہیں۔ یہ تو جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور مسلمان جوک در جوک جہاد کو فرض سمجھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے ان سالاروں کی عسکری فہم و فراست ہے کہ ان لوگوں کو فوراً ایک باقاعدہ فوج کی صورت میں منظم کر لیتے ہیں
और ऐसे तरीके से लड़ाते हैं कि फतह इनके कदमों में आ गिरती है। हम लोगों को जहाद से हटा सकते हैं। नामुमकिन, एक नसरानी बोला। जहाद को ये लोग मजहबी फरीजा समझते हैं, हमें नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना है। अबू सलमा ने कहा, मैं पहले कह चुका हूं और बार बार कह चुका हूं कि काम कोई भी आसान नहीं होता, इसे आसान बनाया जाता है। हमने मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी, हमने एक ऐसी तलवार से उनके अकीदे को काटना है जो नजर नहीं आती। अबू सलमा ने इब्ने दाऊद से पूछा, हबीब बिन्नत यामीन को कब मदीना ले जा रहा है? कल या परसों? तुम कल सुबह रवाना हो जाओ। अबू सलमा ने इब्ने दाऊद से कहा, मदीना पहुंचो और उन दोनों का इंतजार करो, वो पहुंच जाएं तो उनके साथ रहो। हबीब भी उमर के हाथ पर बैत करेगा, तुम भी उसके साथ रहना। आगे तुम्हें मालूम है क्या करना है, हमारा तुम्हारे साथ राब्ता रहेगा। हबीब इब्ने काब अपनी नई बीवी बिन्नत यामीन को साथ लेकर मदीना चला गया। वहां उसका अपना मकान था। उस मकान से पता चलता था कि वो साहबी हैसियत है। वहां पहुंचा ही था कि इब्ने दाऊद भी आ गया। मैं तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगा इब्ने काब, इब्ने दाऊद ने हबीब से कहा। मैं अपनी बेटी को देखने आया हूँ। तुमने मुझ गरीब पर जो करम किया है वो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकूंगा, और मैं इसका सिला देने के भी काबिल नहीं। और मैंने अगर करम ही किया है तो मैंने सिले की तवक्को पर नहीं किया। हबीब ने कहा, तुम मुझे सिला दे चुके हो, बिन्नत यामीन से ज्यादा कीमती और सिला क्या होगा? और मैं उम्मीद रखूंगा कि ये मेरे साथ वफादारी करेगी। मेरे बाप ने अपनी बेटी आपके हवाले की है। पास बैठी हुई बिन्नत यामीन ने हबीब से कहा, और मैं अपने जिस्म के साथ अपनी रूह भी आपके हवाले कर चुकी हूँ। मेरी वफा को आप घर की चार दीवारी में नहीं आजमा सकेंगे। अगर आप कभी जहाद पर गए तो मैं आपके साथ चलूंगी। मेरी वफा मैदान जंग में देखना। हबीब इब्ने काब हंस पड़ा। इस हंसी में प्यार मौजजन था। इसकी ये बात हंसी में न टालो इब्ने काब, इब्ने दाऊद ने कहा। इसे जहाद में शरीक